مذاکرات کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، حکومت اور پی ٹی آئی یک زبان۔ قومی اسمبلی میں دونوں جانب سے مذاکرات کی حمایت کر دی گئی۔ شیر افضل مروت نے ملک کے موجودہ حالات پر ایوان کی کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ کہا ایوان کا ماحول ایسا ہے جیسے دو سوتنیں لڑ رہی ہوں، ملک کی خاطر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی انا کے خول سے نکلے، قوم کی نظریں ایوان کی طرف ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ رانا ثناءاللہ بتائیں حکومت کا کیا موقف ہے؟ رانا ثناءاللہ نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن میں سیاسی ڈائیلاگ نہیں ہوگا سسٹم نہیں چل سکے گا۔ پی ٹی آئی نے کوئی کمیٹی بنائی ہے تو باقاعدہ پیغام بھیجے، اسپیکر کے پاس بیٹھ کر معاملہ مثبت انداز میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم اسپیکر کو کہیں گے کہ وزیراعظم سے بات کریں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے پہلی بار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ خواجہ آصف کا شیر افضل مروت کی تجویز کا خیر مقدم۔ کہا مذاکرات گن پوائنٹ پر نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد پر حملے اور سول نافرمانی کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تلخی صرف تلخی کو دعوت دیتی ہے، چیزیں پیار محبت سے چلتی ہیں۔ ٹاک شوز سے نکلیں، باقاعدہ آ کر مذاکرات کی بات کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات کے لیے رابطہ ہو جائے گا اور جن کو کرنا ہے وہ بھی کر لیں گے۔ بات تب بڑھے گی جب ہمارے مطالبات پر عمل ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، بانی کی ہدایت پر ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ پارٹی سربراہ ہیں اور ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ہم کسی سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے، بانی سے ملنے گئے تھے تاکہ لانگ مارچ کو مؤخر کیا جائے مگر ملاقات کرنے نہیں دی گئی۔ علی محمد خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بانی پی ٹی آئی 500 دنوں سے ڈٹ کر کھڑا ہے، تم سمجھتے ہو کہ اس کو اندر رکھ کر ملک چلا سکتے ہو تو چلا کر دیکھ لو۔ صدر سمیت تمام آئینی عہدے رکھ کر بھی پیپلز پارٹی رونا روتی ہے، آؤ ہمارے ساتھ مل کر مضبوط اپوزیشن کرو۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، پی ٹی آئی والے ہوش کے ناخن لیں، آئیں ملک کی معیشت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اگر وہی روش ہوگی جو 2018 میں تھی پھر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ نواز شریف نے ملک کے مفاد کی خاطر دوستی کا ہاتھ بڑھایا، نواز شریف اس اچھے پیغام کو بھی کمزوری سمجھا گیا۔ سول نافرمانی کے لیے بانی پی ٹی آئی کے حکم کا انتظار ہے، وہ جب بتائیں گے تب سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کل بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، میں ایک صوبے کا نمائندہ ہوں، مجھے کسی سے کلیئرنس کی ضرورت نہیں۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے سول نافرمانی غیر آئینی حکومت سے بیزاری طریقہ ہو سکتا ہے، ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو کس بات کی معافی مانگے۔ بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، ایک دوست نے بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ مولانا سے ملاقات کر لیں۔ کوئی ترمیم قبول نہیں، مدارس رجسٹریشن بل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں نہیں لایا جا سکتا، فیصلہ ایوان میں نہ ہوا تو میدان میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں دو ٹوک اعلان کر دیا، صدر کے اعتراضات کے بعد بل دوبارہ ایوان میں لانے کی مخالفت کر دی۔ کہا صدر نے بل پر ایک بار اعتراض کیا جس کا اسپیکر نے باقاعدہ جواب بھیجا، ایک بار اعتراض کے بعد صدر کو بل دوبارہ ایوان میں بھیجنے کا حق نہیں ہے۔ صدر مملکت نے مشترکہ اجلاس بلانے کا نہیں کہا، حالات بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں، ملک کسی بھی تلخی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ صدر کے اعتراضات کے بعد بل دوبارہ ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا پیغام ہے کہ ہم حاضر ہیں، مل بیٹھ کر آئین کے مطابق حل نکال لیتے ہیں، آئین و قانون کے تحت بل منظور کیا جائے۔ ایم کیو ایم وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہم اپنا وزیر تعلیم مولانا کے پاس رجسٹر کرانے آئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا ایم کیو ایم کا وزیر تعلیم ہمارے پاس رجسٹر ہو بھی گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا دینی مدارس پر ایوان صدر نے معاملے کو الجھا دیا، آئین و قانون کے مطابق معاملے کو مزید نہ الجھایا جائے ورنہ آئندہ مشکلات ہوں گی۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں دلیل بہت مضبوط ہے، 26ویں ترمیم میں جو باتیں طے ہو چکی ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا، فوری نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، وفاق المدارس کا مطالبہ،
مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت مجلس عاملہ کے اجلاس میں اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور مواقف کی تصدیق کر دی گئی۔ ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ کہا گیا کہ مدارس کے معاملات میں رکاوٹیں اور تاخیری حربے قابل قبول نہیں۔ مدارس کی آزادی کا ہر قیمت تحفظ کیا جائے گا۔ کسی قسم کی ڈکٹیشن منظور نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو پارلیمنٹ میں مدارس کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان سمیت قاری حنیف جالندری، مولانا انوار الحق اور دیگر شریک ہوئے۔ شرح سود میں 2% کمی تاجروں ایکسپورٹرز کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا اس فیصلے سے ہماری سرمایہ کاری بڑھے گی اور معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ موقع ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تیزی سے ترقی کی طرف لے جائیں۔ 2018 کے بعد مہنگائی بھی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا انسانی اسمگلنگ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر اعلیٰ سطح اجلاس بلاؤں گا۔ ایسے واقعات سے بے گناہ جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری کی راہ ہموار۔ آئی ایم ایف نے مطالبات مان لیے۔ سیلز ٹیکس میں چھوٹ اور ایکویٹی لاسز ختم کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خریدار کو تمام روٹس کے لیے طیاروں کی خریداری یا لیز پر لینے کے لیے سیلز ٹیکس کی چھوٹ مل گئی ہے۔ سیلز ٹیکس چھوٹ اور نقصانات ختم ہونے سے بولی 350 ارب روپے تک جا سکتی ہے۔ حکومت نے پی آئی اے کا 660 ارب روپے قرض ہولڈنگ کمپنی میں اسٹاک کر دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری اور روز ویلڈ ہوٹل کی فروخت سے حاصل رقم کو ادائیگیوں کے لیے سیٹل کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے قرض کو سیٹل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ کرم میں ادویات کی قلت کو فوری طور پر دور کیا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ کابینہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخوا حکومت سے ادویات کی قلت پر رابطہ کیا جائے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا صوبائی حکومت ادویات اشیاء قرونوش کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے گی۔ آج بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے دواؤں کی ایک بڑی کھیپ کرم بھیج دی گئی۔ جرگہ ارکان کی بیرسٹر سیف سے ملاقات۔ مشیر اطلاعات نے گرینڈ جرگے پر واضح کیا کہ بنکرز کی مسماری کے بغیر کرم میں مستقل امن ممکن نہیں۔ بھاری اسلحے کی حوالگی کے بغیر مرکزی شاہراہ نہیں کھولی جا سکتی۔ سارہ شریف قتل کیس، والد اور سوتیلی والدہ کو عمر قید کی سزا۔ لندن کی اولڈ بیلی کراؤن کورٹ نے ننھی سارہ کے والد عرفان شریف کو 40 سال، سوتیلی ماں بینش بطول کو 33 سال اور چچا فیصل ملک کو 16 سال قید کی سزا سنا دی۔ سماعت کے دوران سارہ کے والد عرفان شریف عدالت میں آنسو ٹیشو سے صاف کرتے رہے۔ بینش بطول اور فیصل ملک سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ جج نے کہا کہ سارہ پر تشدد فیملی کے سامنے ہوا، چچا بھی دیکھتا رہا۔ سارہ کے جسم پر 71 تازہ زخم تھے جو موت سے چند روز پہلے کے تھے۔ موت کے وقت بھی عرفان نے سارہ کو مارنے کے لیے اسٹیل کا راڈ اٹھایا۔ 10 اگست 2023 کو تشدد سے 10 سال کی سارہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جسم پر دانتوں سے کاٹنے کے نشان اور بہت سی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ سلمان نے کیا ٹاپ آرڈر کا صفایا، ابرار اور سائم نے مڈل آرڈر کو گھمایا۔ پہلے ون ڈے میں قومی اسپنرز کی شاندار بولنگ، جنوبی افریقہ کو صرف 239 رنز تک محدود کر دیا۔ کلاسن 86 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ریکلٹن نے 36، کپتان مارکرم نے 35 رنز کا حصہ ڈالا۔ گرین شرٹس کو سیریز کے کامیاب آغاز کے لیے 240 رنز بنانا ہوں گے۔ پاکستان کی پہلی وکٹ گر گئی۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 30 دسمبر سے 10 جنوری تک ہوگی۔ 11 اور 12 جنوری کو ہفتہ وار تعطیل ہوگی۔ تعلیمی ادارے 13 جنوری کو کھلیں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں طلباء پر فیس ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ سندھ بھر میں 21 سے 31 دسمبر تک تعطیلات ہوں گی۔ محکمہ تعلیم سندھ نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ پورے ملک کے موٹر وے بن گئے، نہیں بنے تو سندھ کے نہ بنے۔ اگر کوئی وفاقی وزیر بھولے بھٹکے یہاں آئے تو اس سے سوال کیا کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صحافیوں کو مشورہ۔
بولے یہ نہ سوچیں کس کی رہائی ہونی ہے، کس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ چاروں صوبے اور وفاق ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں۔ سول نافرمانی سمجھ سے باہر ہے، ہماری ان سب چیزوں پر نظر نہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا پیپلز پارٹی چاہتی ہے ملک میں کوئی انارکی نہ ہو۔ خیبر پختونخوا اچھا صوبہ ہے، بدقسمتی سے وہاں کے حکمران افراتفری پسند کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ وفاق سے لڑنے کے بجائے دہشت گردوں سے لڑیں۔ سمندر کنارے پیاسا کراچی، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں پانی کا شدید بحران، شہری پریشان۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ قطر کی لائن کی تاحال مرمت نہیں ہو سکی، دوبارہ مرمت کے باوجود پانی کا رساؤ جاری، مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر، ٹینکر مافیا کی چاندی ہو گئی۔ صبح ہو یا شام کراچی والوں کی قسمت بند سڑکیں اور ٹریفک جام۔ ناظم آباد میں بجلی اور پانی کی عدم فراہمی پر احتجاج، مسلسل دوسرے روز ٹریفک جام، سائٹ ایریا تک گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں، آس پاس کی سڑکوں پر بھی گاڑیاں پھنس گئیں۔ بنارس چوک اور میٹروویل روڈ پر بھی ٹریفک جام رہا، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں 500% اضافے کا بل منظور، وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری دفاع کے لیے میدان میں آ گئی، کہا جتنا ہم کام کرتے ہیں اس کی اگر معقول تنخواہ ہو تو کوئی برائی نہیں۔ 2019 میں بھی وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے گزشتہ روز ایم پی ایس کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ، صوبائی وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 روپے کرنے کا بل منظور کیا تھا۔ ایشیائی خطہ وسائل سے مالا مال ہے، غربت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں ہونا ضروری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قاہرہ میں سیکا کانفرنس سے خطاب، کہا مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، خطے میں امن و استحکام ہی ترقی کو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی ہم منصب سے ملاقات، سیکیورٹی تعاون اور انسداد منشیات کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، سعودی عرب کی ویژنری قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ ملاقات میں سعودی نائب وزیر داخلہ پاکستان کے سفیر احمد فاروق بھی موجود تھے۔ 13 دسمبر کو پنجگور آپریشن میں ہلاک ذاکر حسین لاپتہ افراد کی بھیس میں دہشت گرد نکلا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 25 سال کا ذاکر حسین گوادر کے علاقے کا رہائشی اور سرکاری ملازم تھا۔ کراچی قائد آباد سے فتنہ الخوارج کالعدم ٹی ٹی پی کے 3 انتہائی مطلوب ملزمان گرفتار، دھماکہ خیز مواد برآمد، رینجرز اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ کارروائی کی۔ ملزمان دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ پنجاب رینجرز اور پولیس کا ڈیرہ غازی خان میں کامیاب آپریشن، انسداد پولیو ٹیم پر حملے کی کوشش کرنے والے 2 خارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ خارج نے کوٹ مبارک میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ کیا تھا۔ پولیس پروٹیکشن پارٹی نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ گشت پر موجود رینجرز اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر جوابی حملہ کیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی مہم میں شریک ہوئے۔ سکھر میں گھر کے دروازے پر دستک دے کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں شہری نے پولیو ورکر کو گھر پر بٹھایا، بچے کو قطرے پلانے سے انکار کیا۔ پولیس اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ پہنچی، فلیٹ میں گھس کر شہری کو باہر نکالا۔ زیر حراست شہری کا کہنا تھا انکار نہیں کیا، بچہ بیمار ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر گھر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوا۔ بھر میں کڑاکے کی سردی، چترال میں سڑک پر پانی جم گیا، سردی نے ندی نالوں کو بھی برف میں تبدیل کر دیا۔ اسکردو کا درجہ حرارت -7، گلگت استور -6 ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں یخ بستہ ہواؤں نے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گرا دیا۔ کراچی میں بھی ٹھنڈ کا اثر، کم سے کم درجہ حرارت 11 ریکارڈ کیا گیا۔ یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں بچوں سمیت 80 پاکستانی سوار تھے۔ یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب کی پریس کانفرنس، کہا لیبیا سے غیر قانونی طور پر جانے والی تارکین وطن کی 5 کشتیوں میں پاکستانی تھے۔
جس کشتی میں پہلے شگاف پڑا اس میں بچوں سمیت 80 پاکستانی سوار تھے۔ 3 مختلف کشتیوں میں سوار 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا گیا۔ کشتی حادثہ گنجائش سے زیادہ مسافر سوار ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ کشتی حادثے میں بچ جانے والے ہارون اصغر کا واٹس ایپ پیغام ARY نیوز کو مل گیا، جس کے مطابق یونان میں 5 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ کشتی میں پھالیا کے نواحی گاؤں کے 10 افراد سوار تھے۔ پاک بحریہ کی ترکی میں مشق ماوی بیلینا میں شرکت 30 سے زائد بحری جہازوں، آبدوزوں، ہوائی جہازوں، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز نے مشق میں حصہ لیا۔ مشرقی بحریہ روم میں ہونے والی مشق میں ترکی سمیت نیٹو، امریکہ، پاکستان، یونان اور آذربائیجان کے افواج کی شرکت۔ مشق ترکی کی زیر قیادت ملٹی نیشنل اینٹی سب میرین وارفیئر کا حصہ ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، سیف زون کو بھی نہ بخشا۔ 10 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینی شدید سردی میں موسم کے رحم و کرم پر۔ آئرلینڈ کا غزہ میں نسل کشی کے خلاف ایکشن کا مطالبہ۔ پرینکا گاندھی کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ بھارتی پارلیمنٹ میں فلسطینی بیگ کے ساتھ انٹری، BJP کا احتجاج۔ HBL PSL 10 کے لیے مقامی کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کی تجدید کر دی گئی۔ کراچی کنگز نے حسن علی، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے محمد عامر، پشاور زلمی نے سائم ایوب اور ملتان سلطانز نے اسامہ می کو ڈائمنڈ سے پلاٹینم کیٹیگری میں ترقی دے دی۔ سیزن 10 کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو ہوگی۔ نام بھی کمال، کام بھی کمال، اداکار، ہدایت کار، ڈرامہ نگار کمال احمد رضوی کو دنیا سے گزرے 9 برس بیت گئے۔ الف نون کے علم کی فنکاری آج بھی سب کو یاد ہے۔